السلام علیکم، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون اینڈ گڈ ایوننگ۔ آج ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے۔ وہ ٹاپک ہے رسک مینجمنٹ اپروچز اسٹارٹنگ اے نیو نارمل لائف۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کیا ممکن ہے کہ اس میں ایک نیو نارمل لائف، ایک نئی زندگی جو ہے، نارمل زندگی ہم سٹارٹ کر سکیں؟ یہ بالکل ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں چند چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ آج کے اس ویبنار میں ہوٹل انڈسٹری اسپیسیفک SOPs، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، بیسٹ پریکٹسز، پروٹوکولز، گائیڈ لائنس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور وہ گائیڈ لائنس ہم ڈسکس کریں گے جس میں ایک ایفیکٹو پریونشن، پریپیئرنیس، ریزیلینٹ اینڈ ریکوری کووڈ-19 پینڈیمک کنٹرول پلان تیار کرنے کے لیے ضروری ہیں، جس کا نام آپ کووڈ-19 پینڈیمک کنٹرول پلان دے سکتے ہیں۔ عزیز احمد حیات، آج کے اس ویبنار کا پریزنٹر اور فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کروں گا۔ کوئی 3 ڈیکیڈ کا بلٹ انوائرمنٹ، بلڈنگ انڈسٹری کے اندر فیسلٹیز مینجمنٹ، ہوٹل مینجمنٹ، انرجی مینجمنٹ، گرین بلڈنگز، ہائی پرفارمنگ بلڈنگ ڈیزائنز، پروجیکٹ مینجمنٹ، پروجیکٹ کمیشننگ، لیڈ پروجیکٹ کمیشننگ، ہیلتھ اینڈ سیفٹی، انرجی آڈٹس، فیسلٹیز آڈٹس اور رینیویبل پروجیکٹس، کیپیکس اور انرجی ایفیشنسی پروجیکٹس کا ایکسپیرینس ہے۔ بیسکلی میں ایک انجینئر ہوں، لیکن ساتھ میں نے MBA کیا ہے، اس کے ساتھ فائنینشیل انالیسز میں اسپیشلائزیشن کی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے گرین بلڈنگ سرٹیفکیشنز میرے پاس ہیں، جس میں لیڈ AP ہے، CPMP ہے، PEM ہے، ریڈ اسکرین ایکسپرٹ ہے، اور سرٹیفائڈ ہاسپٹیلٹی فیسلٹیز ایگزیکٹو کا سرٹیفکیشن کریڈینشیل میرے پاس موجود ہے۔ میں آرگنائزیشنز کی اور انڈسٹریز کی ہیلپ کرتا ہوں تاکہ وہ نیکسٹ لیول جو سسٹینیبلٹی کو اس کی طرف ٹرانسفارم کر لیں، اور بہت سارے سرٹیفکیشن میں ان کی مدد کرتا ہوں، جیسے لیڈ ہے، بوما ہے، ISO سرٹیفکیشنز ہے، 9001 ہے، 14001 ہے، اس طرح 45001 ہے انرجی انوائرمنٹل مینجمنٹ کا، اور آج کل ایک نیا سرٹیفکیٹ آیا ہے ISO کا، وچ از کالڈ IMS انٹیگریٹڈ مینجمنٹ سسٹمز۔ کئی سالوں سے میں کینیڈا میں کنسلٹنگ انڈسٹری میں کام کرتا ہوں، اور الحمدللہ بہت ہی ریپیوٹیبل آرگنائزیشنس میں نے کام کیا، جس میں اسٹینٹیک ہے اور CN ٹاور شامل ہیں۔ یوٹیوب کی ٹائم ایلوکیشن کی وجہ سے ایک گو میں شاید یہ ویبنار مکمل کرنا مشکل ہوگا، اس لیے اس کو ہم 4 حصوں میں، 4 سیکشنز میں تقسیم کریں گے۔ پہلے پارٹ میں ہم کووڈ-19 کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اس کے روٹس آف ٹرانسمیشنز کیا ہیں، ہائی رسک پاپولیشن کون سی ہیں، اور کیا چیزیں جو ہیں رسک کے ٹرانسمیشن کو انکریز کرتی ہیں، اور کیسے کووڈ-19 کو ہمیں سٹاپ کرنا ہے۔ سیکنڈ سیکشن یا سیکنڈ پارٹ کے اندر کووڈ-19 کا کاسٹ امپیکٹ کیا ہے گلوبل اکانومیز کے اوپر، پاکستانی اکانومی کے اوپر، ٹورزم کے اوپر، ہوٹل انڈسٹری کے اوپر ایز اوور آل۔ اور تیسرے سیکشن میں ہم پریونشن، پریپیئرنیس، ریزیلینس اینڈ ریکوری، بیسٹ پریکٹسز، پروٹوکولز، SOPs، گائیڈ لائنس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ جو فائنل 4تھ سیکشن ہے، اس کے اندر ہم ایک کووڈ-19 پینڈیمک کنٹرول پلان ڈسکس کریں گے۔ اس کے اندر رسک آئیڈینٹیفیکیشن ڈسکس کریں گے، رسک انالیسس، رسک ایویلویشن، رسک میٹیگیشن، اور پھر ایک وہ کنٹرول پلان کے گائیڈ لائنز آپ کو دینے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس کنٹرول پلان کو امپلیمنٹ کریں، اس کو ایویلویٹ کریں، اور اس کو امپروو کریں۔ اب ہم ایک عام آدمی کی طرح، ایک عام انسان کی طرح کووڈ-19 کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر یہ ہے کیا چیز؟ کووڈ-19 کیا چیز ہے؟ اس کو پینڈیمک کیوں کہتے ہیں؟ کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس، اس کو ID دیا 19، یہ WHO نے، ورلڈ
ہیلتھ آرگنائزیشن نے، اور یہ ایک سارس کوویک 2 وائرس کی، جس کو ہم سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم کرونا وائرس 2 یا کوویک 2 کہتے ہیں۔ اس کی انکیویشن پیریڈ 4 to 6 days ہے۔ انکیویشن کا مطلب ہے سیلز بننا یا انڈے دینا یا گرو کرنا، اور جنرلی اس کا انفیکشن 1 سے 3 دن پہلے اس کے سمٹمز اپیئر ہونے سے پہلے سے شروع ہوتا ہے، اور نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کا پیک جو وائرل لوڈ ہے وہ 4 days آفٹر انفیکٹڈ، یعنی انفیکشن ہونے کے 4 دن کے بعد ہے، اور وہ سمٹمز آپ کو پتہ ہے، بریدنگ میں مسئلہ ہے، گلے کا درد ہے، ڈائجیشن ایشوز ہے، ناک کا بہنا ہے، اورل کیویٹیز کی ریسپیریٹری جو ایشوز ہیں اس میں جو ہے وہ انفیکشن کا ڈیولپ ہونا ہے، ہلکا سا فیور ہے، اور اس کا جو کوارنٹائن پیریڈ ہے وہ یا آئسولیشن پیریڈ جو ہے 14 days ریکمینڈ کیا گیا ہے۔ یہ پینڈیمک ہے، یہ ایپیڈیمک نہیں ہے، یعنی یہ پورے دنیا میں پھیل چکا ہے، اس لیے اس کا نام پینڈیمک دیا گیا ہوا ہے۔ اور چونکہ یہ دسمبر 2019 میں چائنا سے شروع ہوا ہے، اور اس لیے اس کو لوگ چائنا وائرس بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ٹرمپ وائرس کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو یہودی وائرس کہتے ہیں، اور اسی طرح سے مودی نے اس کا نام مسلمان وائرس دیا۔ مجھے نہیں پتہ کہ اس وائرس کی بھی کوئی دین، مذہب یا کوئی یہ اس پہ کوئی اس نے کلمہ پڑھا ہو تاکہ وہ مسلمان ہو گیا ہو۔ یہ ڈائیگرام میں نے WHO کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ اس ڈائیگرام میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک انفیکٹڈ پرسن سے ایک تندرست آدمی تک وائرس کیسے پہنچتا ہے۔ اب تک تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ ڈائریکٹ پرسن ٹو پرسن ٹرانسمٹ ہوتا ہے، یا دوسرا جو انڈائریکٹ میتھڈ ہے جو کہ کسی سرفیس کو آپ ٹچ کرتے ہیں، یا کسی شاپنگ بیگ سے آ رہا ہے، یا کسی کاؤنٹر سے جو ہے نا بیٹھا ہو وہاں سے آپ جو ہے نا آپ تک پہنچ رہا ہے، یا ایلیویٹرز کے بٹن سے آپ تک پہنچتا ہے۔ لیکن یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اسٹڈی سے کہ یہ ہوا میں بھی رہتا ہے، اور اس ڈائیگرام سے بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ جو مائکرو ڈراپس ہیں وہ ہوا میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے جب آپ ایئر بریتھ کرتے ہیں تو آپ کے ناک کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک اور ٹرانسمیشن جو روٹ اس میں بتایا ہے وہ فیکل اورل روٹ۔ یہ جو فیکل اورل ٹرانسمیشن ہے یہ پور ہائیجین، ان ایڈوکیٹ سینیٹیشن اور پور ہائیجین پریکٹسز فالو کرنے سے یہ وائرس ٹرانسفر ہوتا ہے، اور یہ اس لیے اس کے ضروری ہے کہ اپنے جو فیسلٹی کے ہائیجین لیول جو ہے نا ان کو بہت اچھی طرح سے مینٹین رکھیں۔ جو 20 سیکنڈ تک صابن سے ہاتھ دھونے کا جو میتھڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو اپنے آپ کو صاف رکھنے کے لیے اور اس جراثیم سے بچنے کے لیے۔ وہ کون لوگ ہیں جو کووڈ-19 کی وجہ سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں؟ ایک تو وہ کیٹیگری ہے جن کی امیونٹی لیول یعنی قوت مدافعت جن میں کم ہو۔ دوسرا کیٹیگری جو ہے وہ لوگوں کی ہے، یعنی وہ اولڈ یعنی سینئر لوگوں کی ہے جن کی عمریں زیادہ ہو گئی ہوں، اور جن کو کوئی ایگزسٹنگ میڈیکل کنڈیشنز ہوں یا بیماری لگی ہو، جیسا کہ ڈائبٹیز ہیں، ہائی بلڈ پریشر ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، لنگس ڈیزیزز ہیں، کینسر ہے خدا نخواستہ۔ اور اسی طرح سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تمباکو نوشی کرنے والوں میں، اسموکرز میں یہ زیادہ ان کو لاحق ہونے کا اندیشہ ہے، وہ زیادہ ولنریبل ہیں اس بیماری کے لیے۔ اور وہ لوگ جو HIV پیشنٹ ہیں، جو اگر کوئی اینٹی وائرل ٹریٹمنٹ نہیں لے رہے ہیں تو ان کو بھی اس سے زیادہ لگنے کا اندیشہ خدشہ ہے۔ کیس سٹڈیز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ 90% لوگ جو ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہیں وہ 60 پلس ایج میں ہیں، یعنی 60 سال سے ان کی عمریں زیادہ ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ کیس سٹڈیز یہ بھی بتاتی ہیں کہ
50% لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی ان کو یہ بیماری لاحق بھی ہوئی ہو. 80% لوگ انفیکٹڈ لوگ ایسے ہیں جو کہ بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. 20% لوگوں کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں سے 5% لوگ جو ہیں انٹینسو کیئر میں جاتے ہیں، اور 1 سے 2% لوگ جو ہیں وہ سروائیو نہیں کر پاتے. انفارچونیٹلی جو ڈیتھ پرسنٹیج ہے وہ ایجنگ کنٹریز جیسا کہ کینیڈا ہے، USA ہے، UK ہے، ان میں یہ زیادہ ہے، 1 سے 2% سے بھی زیادہ ہے. یہ چارٹ میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اور یہ ایک ایج گروپ بتاتا ہے کہ کس ایج گروپ میں کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں. بیسکلی 4 کنٹریز کا کمپیریزن ہے، ساؤتھ کوریا، اسپین، چائنا اینڈ اٹلی. بڑا ایویڈنٹ ہے، اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ 50 کے بعد جو پاپولیشن امپیکٹ ہوئی ہے اس سے، ان سب میں سے 80+ کے لوگ بہت زیادہ ہیں. اس میں USA شامل نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو ابھی جو تعداد آ رہی ہے وہ غالباً ایک ڈفرینٹ فگر بتائے گی، ایک ڈفرینٹ پرسنٹیج بتائے گی کہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ امپیکٹ لوگ ہوئے ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں جس سے کہ کووڈ-19 کا ٹرانسمیشن رسک بڑھ جاتا ہے؟ میں سوشل ڈسٹینسنگ یا ماسک کا استعمال، سینیٹائزر کا استعمال، ہینڈ واشنگ پہ ایمفیسائز نہیں کروں گا، کیونکہ یہ تو پرائم منسٹر عمران خان بہت اچھی طرح سے پبلک کو اویئر کر رہے ہیں. لیکن ہاسپٹلٹی یا ہوٹل انڈسٹری کے اینگل سے چند چیزیں بہت ضروری ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ کا جو فزیکل انوائرمنٹ ہے وہ کتنا کنڈیوسو ہے، کتنا ریزیلینٹ ہے، تاکہ وہ آپ کے اندر، آپ کے ہوٹل کے اندر جو گیسٹ ہیں ان کو کتنا سیف رکھ سکتی ہے. ان میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایئر فلو، ایئر والیوم. اور یہ یاد رکھیں کہ جو کلوزڈ ایریاز ہیں یا سیمی کلوزڈ ایریا ہیں اس میں انفیکشن کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ گیسٹ رومز کے ایئر سرکولیشن کو تیز کیا جائے، پبلک ایریاز کے ایئر سرکولیشن کو فریش ایئر پہ رکھا جائے. اور اسی طرح سے جو اگر کوئی ایکٹیویٹی گیدرنگ ہوتی ہے تو اس میں کم سے کم ڈوریشن رکھا جائے، کم سے کم لوگ موجود ہوں اور کم سے کم وقت میں وہ کمپلیٹ ہو. کووڈ-19 جو وائرس ہے اس کے پھیلاؤ کو کیسے کم کر سکتے ہیں یا کیسے سٹاپ کر سکتے ہیں؟ یقیناً اس کے لیے ابھی تک کوئی انجیکشن نہ آیا، نہ کوئی میڈیسن صحیح طرح سے اس کے لیے پرسکرائب ہوئی ہے. لیکن کچھ ایسے تدابیر ہیں، کچھ ایسے اسٹریٹجیز ہیں جن پہ عمل کر کے ہم اس کے پھیلاؤ کو کم کر سکتے ہیں. جیسے SOPs ہیں، گورنمنٹ نے جو SOPs ایشو کے، ڈپارٹمنٹل SOPs آپ بناتے ہیں، بیسٹ پریکٹسز گائیڈ لائنز ڈیولپ کرتے ہیں جس میں سیف ورک پریکٹسز ہوتے ہیں، پروٹوکولز ہوتے ہیں، گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. اسی طرح ایک سیف ورکنگ پلان بنا لیں اپنے لیے. اور جیسا میں نے اوپر کہا تھا کہ کووڈ-19 پروٹیکشن پلان، کنٹرول پلان جو ہے نا وہ اس کو امپلیمنٹ کریں ادارے کے اندر. تو اور اپنے ہائیجین فیسلٹی کی جو ہائیجین سٹینڈرڈز ہیں ان کو امپروو کریں. اسی طرح سے دیکھیں کہ جیسا کہ عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ جس میں ماسک کا پہنا ہے، ڈسٹینسنگ، سوشل ڈسٹینسنگ ہے، گلاوز ہیں، فیشیل پروٹیکشن ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں. اور آن دا ٹاپ آف اٹ اس کے اوپر جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کبھی چھینکتے ہیں، کف آتی ہے تو آپ اپنے بازو میں چھینکیں تاکہ لوگ اس سے متاثر نہ ہوں، اس کے ڈراپلیٹس دور تک نہ چلے جائیں.